انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ تقدیر مزاج پیدا کرتی ہے، یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، نتیجہ تقدیر ہے۔ 99% کامیابیاں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جنہیں عذر پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ مسلمان مسلمانوں میں تبلیغ نہ کریں، بلکہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جب انسانوں کا گھر سامان سے بھرا ہوا ہو، دل تمناؤں سے بھرے ہوئے ہوں، پیٹ خوراک سے بھرا ہوا ہو، تو ایسی حالت میں ذہن کا خالی ہونا لازمی ہے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ اگر سماج کا اپنا کوئی اخلاقی معیار نہ ہو تو کامیابی ایک خطرہ ہے۔ جھوٹوں میں شہرت حاصل کرنا بدنام ہونے کے مترادف ہے۔ اگر ماحول گندا ہو تو کامیابی کی تمنا انسان کے لیے خطرہ ہے۔ انسان کا رد عمل کسی بھی صورتحال کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ اس انسان پر منحصر ہے کہ وہ جذبات سے کام لیتا ہے یا پھر عقل سے۔ خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو چھوٹا ثابت مت کیجیے۔ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف پر لگنے کے لیے کمان سے نکل پڑا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری زندگی اور ساری دنیا ہوتے ہیں۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اسے ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کسی کو نظر انداز کر کے اور کسی کو برداشت کر کے۔ ایک سمجھدار انسان دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ خوشی ایسی واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو ہزاروں دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ یہ 9 کام زندگی بھر مت کرنا۔ نمبر 1، ان کے لیے پریشان نہ ہوں جو آپ کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ پریشانی کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں۔ جو لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں ان کی عادت بنا لیں۔ رشتے جوڑے رکھنے کے لیے کسی کی منتیں کبھی مت کیجیے، کیونکہ رشتہ دل کا ہوتا ہے۔ جو چھوڑ کر چلا جائے اس کی واپسی کی امید مت رکھیے۔ بار بار غلطی کرنے والے کو معاف کرنا چھوڑ دیجیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، ورنہ اولاد بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دل سے اترا ہوا شخص کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ عورت کے بدن سے پیدا ہو کر عورت کو حقیر اور کمتر سمجھنے کا کوئی جواز میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محبت کے بغیر نہیں ملتے،
تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محبت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے گا۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ برے دوستوں سے ضرور بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یاد رکھیے جناب، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ کنجوس انسان کتنا بد نصیب ہے نا، کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا۔ تعلقات بغیر محبت کے تو قائم رہ سکتے ہیں مگر بغیر احترام کے نہیں۔ لوگ برے نہیں ہوتے، بس آپ کے مطلب کے نہیں ہوتے، اس لیے برے لگتے ہیں۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی ہے۔ اسلام نے مرد کو عورت کے نان و نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ محبت وصول کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمال وصف کا مالک ہے، اس کو کیا پتا کہ محبت دینے والا ہی اصل میں اس کے اوصاف تراش کر اسے با کمال بناتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے نا، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی رخصت ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے اور لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی بجائے اپنے ظاہر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں جو پانی نہ ملنے پر مرجھا جاتے ہیں،